بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات نے اکثر سنا ہوگا، قرآن کریم میں بھی آتا ہے، اور درود شریف جو آپ نے بہت سارے پڑھے ہوں گے، اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے نبی الامی۔ جیسا کہ ہم درود شریف میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اسی طرح قرآن کریم میں بھی الذین یتبعون الرسول النبی الامی، تو یہ الفاظ آتے ہیں۔ تو آیا نبی امی کے معنی کیا ہیں، اور پھر اسی طرح یہ معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ نبی امی کے معنی ہے ان پڑھ نبی، یعنی وہ اصل میں امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، ان ایجوکیٹڈ، جس نے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو اور اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہو۔ اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے بعض اوقات جو ہے کچھ لکھوانا ہوتا تھا تو صحابہ کرام سے لکھواتے تھے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت امی ہونا، یعنی نبی امی ہونا، کس معنی میں ہے، اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا حکمت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ حکمت، وہ حقیقت اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دیا کیا، جو ہم درود شریف تک میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی، تو وہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں اور انسانوں میں اور مخلوق میں سے کسی سے کچھ پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، کسی سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ ڈائریکٹ بلا واسطہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے گویا کہ تعلیم حاصل کی، اور وہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ سمجھنے کی بات ہے، وہ شخص جس نے کبھی کچھ کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا ہو اور پھر اچانک وہ ایسا کلام پڑھنا اور سنانا شروع کر دے جس کا مقابلہ بڑے سے بڑے عرب اور بڑے سے بڑے عرب شاعر تک نہیں کر سکتے تھے۔ اس میں بڑا عجیب واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الکوثر جو ہے وہ لٹکانے کا حکم فرمایا خانہ کعبہ پر۔ لٹکانے کا حکم کیوں کیا، اس کی جو ہے وجہ سمجھ لینی چاہیے۔ وہ وجہ یہ کہ عرب شاعروں کے اندر یہ رواج ہوتا تھا کہ جب وہ اپنا کوئی نیا شعر، نیا کلام لکھتے تو اس کو خانہ کعبہ پر لٹکوا دیتے تھے، اور آپس میں مقابلہ ہوتا تھا کہ کس کا کلام اور کس کی شاعری سب سے زیادہ عمدہ ہوگی۔ تو بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے جو شاعر تھے وہ لٹکاتے تھے، اور پھر اس پر جو چیک کرنے والے چیکر آتے تھے وہ اسے چیک کرتے تھے، اور اس میں سے جو شاعری ان کو سب سے عمدہ لگتی، جو کلام ان کو سب سے عمدہ لگتا، تو اس کو وہاں باقی رکھتے تھے۔ تو جب سورۃ الکوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت وہاں پر لٹکائی گئی، اور وہاں کے چیکر نے، وہاں کے جو شاعرین تھے، انہوں نے آ کے اس صورت کو پڑھا، تو کہتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ باقی سارے اشعار وہاں سے ہٹا دیے گئے اور صرف سورۃ الکوثر کو باقی رکھا گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی سے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مخلوق اور انسان سے علم حاصل کرنے کا موقع نہیں دیا، بلکہ جب وہ کلام ان سے جاری ہوا تو اس پر بڑے بڑے عرب بھی کہتے تھے کہ یہ عام انسان کا کلام نہیں، بلکہ یہ کسی اور ذات کا کلام ہے، کیونکہ پھر وہ بعد میں اعتراض کر سکتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا دعویٰ فرماتے تو یہ کہتے بھائی ان کو تو پڑھنا لکھنا آتا ہے۔ چونکہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا اور ایسا کلام جاری ہوا، تو یہ بھی اس بات کی دلیل تھی کہ یہ نبی برحق ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سے کسی کے شاگرد نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم عطا فرمائی۔ تو یہ اس کے معنی ہیں، کوئی اس میں کسی قسم کی جو ہے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ آخر یہ نبی امی کے معنی کیا ہے، اور ہمیں کوئی کبھی گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے، نعوذ باللہ۔ جو آج کل کے باہر ممالک کے مسترشدین ہوتے ہیں اور لبرل اور سیکولر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ نعوذ باللہ اس پر بھی کوئی اعتراض بنا کے اٹھا سکتے ہیں کہ تمہارے جو نبی تھے وہ تو نبی امی تھے،
ان پڑھ نبی تھے یا ان ایجوکیٹڈ تھے، تو جان لینا چاہیے کہ وہ در حقیقت انہوں نے تعلیم بلا کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ ہی سے ڈائریکٹ حاصل فرمائی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آج جو ہے شب جمعہ بھی شروع ہو چکا ہے اور شب جمعہ شروع ہونے والا ہے، تو آپ حضرات سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو درود میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا تھا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس درود کو یاد کر کے اس کی فضیلت سن لیں کہ یہ جمعے والے دن جو عصر کے بعد 80 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ اپنے معمول میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔